الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کیا خوب عرض کیا گیا کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ، بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ، ہمیشہ جوش میں رہتا ہے دریا غوث اعظم، ہمیشہ جوش میں رہتا ہے دریا غوث اعظم کا۔ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا، اللہ کے تمام شہر میری نگاہوں میں ہیں۔ یاد رکھیں جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو نور ولایت عطا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں سے کچھ حجابات یعنی کچھ پردے ہٹا دیتا ہے، اور وہ بندہ وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اسی لیے تو رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ولایت کا مرتبہ عطا کر دے تو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ حجابات ہٹا دیتا ہے اور وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ جب ایک ولی کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، تو ولیوں کے تاجدار کہاں تک دیکھتے ہوں گے، میرے غوث الورا کہاں کہاں دیکھتے ہوں گے۔ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، کہ میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا، میری نگاہوں میں سب کچھ ہے، یہاں تک کہ زمین تو زمین، زمین کے نیچے بھی غوث الورا دیکھ رہے ہیں، زمین کے نیچے بھی۔ ایک مرتبہ بغداد معلیٰ میں فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، مریدین دیکھ رہے ہیں غوث اعظم کو،
اچانک چہرہ متغیر ہونے لگا، چہرہ بدلنے لگا، پیشانی پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ اپنے مریدوں سے کہا کہ چلو ہم قبرستان چلتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے قبرستان میں پہنچے، اللہ اکبر، اور ڈائریکٹ اپنے استاذ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جا کر کھڑے ہو گئے اور وہاں پر فاتحہ خوانی کرنے لگے۔ مریدین کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سے جو غوث پاک اپنے استاذ کی قبر کے پاس کھڑے تھے اور پڑھ رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے چہرہ متغیر ہو رہا ہے، چہرے کے آثار بدل رہے ہیں، پریشانی کے آثار ہے پیشانی پر، یہاں تک کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے کہ سورج نکل آیا اور سورج میں تپش پیدا ہو گئی، سورج میں تپش پیدا ہو گئی، وہاں تک غوث اعظم وہاں پر کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے ہٹے، ہلکی سی مسکراہٹ آپ کے چہرے پر نظر آئی، پریشانی کے بادل چھٹ گئے، ہلکی سی مسکراہٹ۔ کس کی قبر سے؟ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شیخ حماد کون ہے؟ بغداد کے بڑے بڑے مشائخ اعظام، یہاں تک کہ خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بارگاہ سے بھی اکتساب فیض کیا ہے، آپ کی بارگاہ سے بھی فیض حاصل کیا ہے۔ وہ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ اکبر، فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ دیکھیں کتنے تقوی اور پرہیزگاری کے حامل تھے شیخ حماد، کیسے تقوی اور پرہیزگاری کے حامل۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں اچانک کسی کے گھر سے میوزک کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکرائی، کسی کے گھر سے میوزک کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکرائی، واپس پلٹے، فوراً گھر پر پہنچے، فوراً گھر پر پہنچے اور اپنے اہلیہ کو، اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور کہنے لگے آج ہم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے جس سے رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے، آج ہم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے۔ آپ غور فرمائے نا کہ انہوں نے میوزک کی آواز اپنے آپ نہیں سنی تھی، خود دل جمعی سے نہیں سنی تھی، بلکہ آپ اور ہم بھی دیکھتے ہوں گے کہیں پر اگر ڈی جے وغیرہ بج رہا ہو یا کوئی میوزک گھر میں سے آواز، ہم کہاں، ہم راستے سے گزر رہے ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی کان سے آواز ٹکرا جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کانوں سے آواز ٹکرا جاتی ہے، مگر اللہ والے اس کو بھی خدا کی ناراضگی کا سبب سمجھتے تھے، اللہ والے اس کو بھی خدا کی ناراضگی کا سبب سمجھتے تھے کہ نہ جانے مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ خدا کی نافرمانی والے الفاظ یا خدا کی نافرمانی والے جملے یا خدا کی نافرمانی والے کام جو ہے یہ میرے کانوں سے ٹکرائے، نہ جانے مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی۔ کیسے تقوی اور پرہیزگاری کے حامل، اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، خیر اب آپ دیکھیں کہ ان کی اہلیہ جو تھی، ان کی بیوی تھی، وہ بھی کیسی تقوی اور پرہیزگاری کی حاملہ تھی آپ کہ کہتی ہے کہ ایسا تو کچھ ہے نہیں، ایسا تو کچھ ہوا نہیں ہے، مگر ہاں آج بازار سے، دیکھیں کتنا بڑا تقوی تھا ان کا بھی، کہتی ہے ہاں بازار سے میں نے ایک برتن خریدا ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی تصویر ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی تصویر ہے، شاید یہی وجہ بنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک چھوٹی سی تصویر۔ بازار میں ہم اور آپ جب برتن خریدتے ہیں کس میں تصویریں نہیں ہوتی، کس میں تصویریں نہیں ہوتی۔ اب تو ہم اپنے بچوں کو بھی مکی ماؤس اور پپو ٹپو نہ جانے کیسے کیسے ہم لوگ کارٹون والے اپنے بچوں کو بھی لباس پہناتے ہیں، حالانکہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ حسین کو زرد لباس میں لپیٹ کر میرے پاس لے آؤ،
حسین کو زرد لباس میں لپیٹ کر میرے پاس لے آؤ. کس لباس میں لپیٹنا ہے یہ بھی مصطفیٰ نے کہہ دیا, کس لباس میں لپیٹنا ہے یہ بھی سرکار نے کہہ دیا. مگر آج تو تحفے میں دی جاتی ہے تو ایسی گودڑیاں دی جاتی ہے جس میں مکی ماؤس ہوتا ہے, جس میں پینٹنگز ہوتی ہے, جس میں تصاویر ہوتی ہے. حالانکہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں فرمایا گیا کہ آپ کا اور ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے, جب تک کہ وہ سن سعود تک نہیں پہنچتا, سمجھداری کی دہلیز تک نہیں پہنچتا, وہاں تک اللہ کے معصوم فرشتے اس کی حفاظت کو مقرر ہوتے ہیں. اللہ کے معصوم فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں. اور رسول اللہ کی یہ حدیث پاک بھی تو ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ جہاں کتا اور تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آیا کرتے, جو وہاں فرشتے نہیں آیا کرتے. تو یہ پپو ٹپو مکی ماؤس وغیرہ کی لباس اور ایسی گودڑیاں وغیرہ جو ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں, ہم خود بخود حفاظت کے فرشتوں کو اپنے بچوں سے دور کرتے ہیں. ہم خود اپنے بچوں سے حفاظت کے فرشتوں کو دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں, تو وہ خاتون بھی کتنی تقوی اور پرہیزگاری کی حاملہ تھی کہ کہتی ہی کہ ایسی تو کوئی بات نہیں, مگر ہاں ایک برتن ہم نے خریدا ہے, اس کے اندر ضرور ایک تصویر ہے, شاید یہی وجہ بنی ہوگی. حضرت شیخ حماد کہتے ہیں ہاں یہی وجہ بنی, یہی وجہ بنی, یہی ہم سے خطا ہوئی ہے کہ تصویر ہمارے گھر میں آئی ہے. آپ فوراً اس تصویر کو نکالنے لگے, آپ فوراً اس تصویر کو نکالنے لگے. آپ کی اہلیہ نے وہ برتن آپ کے ہاتھوں سے چھینا اور کہا کہ جس برتن کے گھر میں آنے کی وجہ سے خدا کی ذات ہم سے ناراض ہو گئی ہو, اب وہ برتن مجھے گھر میں ہی نہیں چاہیے. یہ کہہ کر آپ نے برتن کو باہر پھینک دیا. یاد رکھے عورتیں جب ایسی ہوتی ہیں نا تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے, تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں, یہاں پر مجھے حضرت امام غزالی کی والدہ یاد آ گئی. امام غزالی, بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی, امام غزالی کا نام محمد تھا, ان کے بھائی کا نام احمد تھا. آپ کے بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. امام غزالی کے بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں اور آپ کا بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں, آپ اپنے بھائی کو سمجھائے. آپ فوراً گھر پر گئے اور اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ والدہ مجھے اپنے بھائی سے شکایت ہے, آپ بھائی کو بلائیے. بھائی کو بلایا گیا, کہا بیٹا کیا شکایت ہے تمہیں ان سے؟ کہا امی جان لوگ میری عزت کرتے ہیں, باہر میرا ایک مقام ہے, میرا ایک رتبہ ہے, مگر میرا بھائی, لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مگر میرا بھائی احمد میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہا امی جان میں جب بھائی کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں, مگر بھائی تو مسائل میں الجھے ہوتے ہیں, حالت نماز میں مسائل میں الجھے ہوتے ہیں. میں اللہ کی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں, مسائل کی نماز پڑھنے کھڑا نہیں ہوتا, مسائل کی نماز پڑھنے کھڑا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں, حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ ماں پورا دن اسی میں رہتا ہوں, پورا دن علم حاصل کرنے میں ہی رہتا ہوں اور مسائل کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں, تو حالت نماز میں میرے ذہن میں یہ باتیں آ جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے نا کہ انسان جس چیز میں پورا دن رہتا ہو تو خیال میں آ جاتی ہے یہ ساری چیزیں, تو ماں آ جاتا ہے مجھ کو یہ سارے خیال. خیر ماں نے کہا بیٹا آئندہ ایسا مت کرنا, آج ہی سے بھائی کے پیچھے نماز شروع کر دو. ٹھیک ہے امی جان. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امامت شروع کی, بھائی نے پیچھے نماز پڑھی. ابھی تو نماز شروع ہی کی تھی کہ بھائی نماز توڑ کر چلے گئے, اور باتیں ہونے لگی, اور زیادہ باتیں ہونے لگی. امام غزالی غصے کے مارے گھر آئے, کہتے ہیں امی جان اس سے تو بہتر تھا کہ بھائی نماز نہ پڑھتا, اس سے تو بہتر تھا کہ نماز نہ پڑھتا. آج اس نے تو حد کر دی کہ نماز شروع کر دی اور تھوڑی ہی دیر میں سب کے سامنے نماز توڑ کر چلا گیا. ماں پوچھو اس سے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. اللہ اکبر. حضرت احمد کو بلایا گیا اور کہا گیا, امام غزالی کے بھائی کو بلایا گیا. ماں نے پوچھا بیٹا آج ایسا کیوں کیا؟ کہا ماں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا اور بھائی جنازے کی نماز پڑھ رہے تھے.
بھائی جنازے کی نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں چونکہ لحدی قبر جو ہے وہ سنت ہے، لحد والی قبر یہ سنت ہے، اس کے مسائل پر یہ غور کر رہے تھے کہ کتنی چوڑی ہونی چاہیے اور کتنی اس کی لینتھ ہونی چاہیے، یہ ساری چیزوں پر غور و فکر کر رہے تھے۔ تو میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، میں جنازے کی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اور یہ خدا کی نماز نہیں پڑھ رہے تھے، یہ جنازے کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، دیکھیں ماں جب ایسی ہوتی ہے نا تو بیٹا غزالی زماں پیدا ہوتا ہے، بیٹا غزالی زماں پیدا ہوتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا تو کہتا ہے کہ غزالی جو ہے وہ جنازے کی نماز پڑھ رہا تھا، یعنی مسائل اس پر غور کر رہا تھا، مگر تو خدا کی نماز پڑھ رہا تھا، تیرا دھیان تیرے بھائی کے اوپر کیوں گیا؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تو خدا کی نماز پڑھ رہا تھا نا، تیرا دھیان خدا سے ہٹ کر تیرے بھائی کے دل کی طرف کیوں گیا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے؟ تو میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یاد رکھے جب مائیں ایسی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ بدن سے پیدا کرتا ہے تو ولی پیدا کرتا ہے، اپنا فرما بردار پیدا کرتا ہے۔ تو یہ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی تصویر گھر میں آ گئی، بس یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنی ہے۔ ایسے تقوی اور پرہیزگاری کے حامل اور ایسے متقی اور ایسے اللہ کے نیک بندے کہ غوث اعظم خود جن کا ادب کرے، غوث اعظم خود جن کا ادب کرے، اللہ اکبر۔ وہی شیخ حماد کی قبر پر غوث اعظم کھڑے ہیں، چہرہ متغیر ہو رہا ہے، یہاں تک کہ کھڑے رہے کہ سورج نکل آیا اور سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا اور سورج میں انگارے برسنے لگے سورج سے۔ اتنی دیر تک آپ کھڑے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور پریشانی کے بادل چھٹے، اور آپ اپنے مریدوں کے ساتھ جب وہاں سے نکلے، مریدوں نے کہا کہ حضور جان کی اما ہو تو پوچھے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کہا پوچھو۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور کیا وجہ ہے اچانک قبرستان جانا، استاذ کی قبر کے پاس کھڑے رہنا اور اتنی دیر تک کھڑے رہنا کہ سورج نکل آیا، کیا وجہ ہے؟ اور اچانک آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار بھی دیکھے اور تھوڑی دیر کے بعد مسکراہٹ دیکھی، یہ سارا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ سنو، حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وجہ یہ بنی، آپ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ بنی کہ میں نے بغداد کی مسجد میں جب فجر کی نماز پڑھ کر جب میں بیٹھا تو کشف کے ذریعے مجھے دکھایا گیا کہ میرے استاذ محترم جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی حلہ پہنایا ہے، ان کے سر پر ہیرے موتیوں سے جڑا تاج، جنتی تاج پہنایا گیا ہے، جنتی سونے کی نالین پہنائی گئی ہے، مگر ان کا سیدھا ہاتھ شل ہو چکا ہے، ان کا سیدھا ہاتھ شل ہو چکا ہے، مانے سن ہو گیا ہے، کام نہیں کرتا۔ میں فوراً اپنے استاذ کی قبر پر آیا اور سارا معاملہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد میں حالت کشف میں اپنے استاذ سے گفتگو کر رہا تھا۔ میرے استاذ نے مجھ سے کہا کہ میرے بیٹے عبدالقادر، کیا تو مجھے معاف کر دے گا؟ کیا تو مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے کہا ہاں استاذ، کیوں نہیں، آپ میرے استاذ ہیں، بے شک میں نے آپ کو معاف کیا۔ مریدین کہتے ہیں کہ حضور یہ شل ہونے کی وجہ کیا؟ یہ ہاتھ ان کا شل ہونے کی وجہ کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ایک مرتبہ میں اپنے استاذ کے ساتھ کہیں پر جا رہا تھا، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، ایک پل کے اوپر سے ہمارا گزر ہوا، میرے استاذ نے مجھے اس ندی میں، جہاں پر پل تھا، ندی کے اوپر پل تھا، اس پل کے اوپر سے ہم گزر رہے تھے، میرے استاذ نے مجھے دھکا دے دیا، چونکہ سردی کا موسم تھا اور پانی بھی بڑا ٹھنڈا تھا، میں جیسے تیسے اس پانی سے باہر نکلا۔ یہ لوگ جو ہے میرے استاذ کے ساتھ بے شمار ہوں گے دوسرے شاگرد بھی تھے، وہ لوگ مجھ کو دھکا مار کر چلے گئے، میں جیسے تیسے اس ندی سے باہر نکلا، چونکہ سردی کافی تھی اور پانی بھی ٹھنڈا تھا، سردی کی وجہ سے مجھے تکلیف بھی پہنچی۔ خیر، میرے دوسرے دوستوں نے مجھے پھر سے دھکا مارنا چاہا، مگر میرے استاذ نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ میں تو صرف امتحان لے رہا تھا عبدالقادر کا، اور بے شک یہ امتحان میں کامیاب ہوا ہے، یہ ایک شیر کا بچہ ہے، یہ ایک شیر کا بچہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اللہ اکبر، چونکہ شیخ عبدالقادر کو دھکا مارا تھا،
شیخ عبد القادر کو اپنے ہاتھوں سے دھکا مارا تھا. غوث پاک کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ ادا بھی پسند نہ آئی، اور جن کو جنتی حلہ پہنایا گیا تھا، جنتی تاج پہنایا گیا تھا، جنتی سونے کی نالین پہنائی گئی تھی، صرف میری بے ادبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سیدھے ہاتھ کو شل کر دیا تھا، سن مار دیا تھا. اللہ اکبر. وہ مجھ سے معافی مانگنے لگے، بیٹا عبد القادر کیا تم نے مجھے معاف کیا؟ کہا ہاں حضور آپ میرے استاذ ہیں، بے شک میں نے آپ کو معاف کیا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے استاذ کے لیے دعائیں کرنے لگا کہ اللہ میرے استاذ کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے، اے اللہ میرے استاذ کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے. یہاں تک کہ 5000 رجال الغیب بھی میری دعا میں شامل ہو گئے اور وہ آمین کہنے لگے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے استاذ کے ہاتھ کو صحیح نہ کر دیا وہاں تک میں قبر سے ہٹا نہیں، وہاں تک میں قبر سے ہٹا نہیں. اور جب میرے استاذ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو میرے استاذ نے اسی ہاتھ سے مجھ سے مصافحہ بھی کیا، مجھ سے مصافحہ بھی کیا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، یہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نظرت الی بلاد اللہ جمعاً، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا. میرا غوث زمین کے اوپر تو زمین کے اوپر، زمین کے نیچے بھی میرا غوث دیکھ رہا ہے، زمین کے نیچے بھی میرا غوث دیکھ رہا ہے. اور یاد رکھے ایک استاذ کا ادب، ایک استاذ کا ادب. یہاں سے پتا چلا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کا تاجدار بنایا، مگر اپنے استاذ کا کیسا ادب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے استاذ کا کیسا ادب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ اس زمانے کے صحابی جو عالم تھے، صحابی عالم، ان کے پاس علم سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. استاذ کا ادب کیسا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے دوستوں کو کہتے کہ چلو ہم علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو وہ بچے تھے، وہ کہتے کہ یار اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، ان کے آگے تو ہمارا چنا بھی نہیں آئے گا، جاؤ تم ہی پڑھو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے جاتے. اس زمانے کے جو صحابی عالم تھے، صحابی عالم، ان کے پاس جاتے، ان کے دروازے پر آتے اور دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں بلکہ دروازے کے پاس ہی بیٹھ جاتے، اور اگر نیند آتی تو اپنے استاذ کے چوکھٹ پر ہی سو جاتے. جب کسی کام کی وجہ سے استاذ صحابی باہر نکلتے، کہتے عبداللہ ابن عباس تم یہاں پر؟ کہا ہاں حضور سبق پڑھنے آیا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ کہتے، استاذ صحابی کہتے ارے دروازہ کھٹکھٹا دیتے. عبداللہ ابن عباس کا جواب سنو، ارشاد فرماتے ہیں حضور جس سے علم حاصل کیا جاتا ہے انہیں آواز نہیں دی جاتی، جن سے علم حاصل کیا جاتا ہے انہیں آواز نہیں دی جاتی، ان کے دروازوں کو دستک نہیں دی جاتی بلکہ ان کا انتظار کیا جاتا ہے، بلکہ ان کا انتظار کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی ادب کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام مرتبہ عطا فرمایا کہ عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں عمر فاروق اعظم اگر قرآن کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے بازو والی کرسی میں بٹھایا کرتے تھے، اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عمر فاروق اعظم یہاں تک کہتے اگر قرآن کا کوئی مسئلہ اخذ کرنا ہوتا، قرآن سے کسی مسئلے کو اخذ کرنا ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف اشارہ کرتے اور لوگوں سے کہتے کہ قرآن کے مسئلے کے معاملے میں عبداللہ ابن عباس جو کہتے ان کا جواب جو ہے وہ حرف آخر ہے، ان کا جواب جو ہے وہ حرف آخر ہے، یہ جو کہتے وہ فائنل ہے، یہ جو کہہ دے وہ فائنل ہے. اور یہی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کا علم اگر سب سے زیادہ سیکھا ہے تو وہ مولا علی ابن ابی طالب سے سیکھا. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث. میں نے اگر قرآن کا علم سیکھا ہے تو علی ابن ابی طالب سے سیکھا ہے.
علی ابن ابی طالب سے سیکھا ہے۔ کیسا علم سیکھا جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن عباس نے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس مولا علی سے کہتے ہیں مولا علی مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سننی ہے، آپ سے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سننی ہے۔ عشاء کی نماز ہو چکی تھی، عشاء کی نماز مکمل ہو چکی تھی۔ مولا علی نے عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑا، ایک قبرستان میں لے گئے، وہیں پر بیٹھے اور کہنے لگے عبداللہ ابن عباس بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، آج میں تمہیں بسم اللہ کے با کے نیچے نقطہ کیوں ہے اس کی تفسیر سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ چلو میں تمہیں اس کی تفسیر سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، تفسیر مکمل نہیں ہو پا رہی ہے، یہاں تک کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ کے با کے نیچے نقطہ کیوں ہے اس کی تفسیر متواتر، اتنی تفاسیر آپ نے پیش کی کہ حضرت بلال نے فجر کی اذان پکار دی، اللہ، فجر کی اذان ہو گئی تو حضرت مولا کائنات حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں چلو فجر کی نماز کے لیے چلتے ہیں۔ دونوں کھڑے ہوئے تو مولا علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا عبداللہ ابن عباس یہ تو ابھی بہت تھوڑا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ابھی بہت تھوڑا تھا، قسم اس رب قدیر کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، با کے نیچے بسم اللہ کے با کے نیچے نقطہ کیوں ہے اس کی علی اتنی تفصیل لکھ سکتا ہے، اتنی تفصیل لکھ سکتا ہے کہ 70 اونٹ جو ہے کتابوں سے بھر جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 70 اونٹ کتابوں سے بھر جائے، اتنی تفسیر علی با کے نیچے نقطہ کیوں ہے اس کے متعلق لکھ سکتا ہے۔ اور علی عالم کیسے بنے؟ علی کو یہ علم کہاں سے ملا؟ مولا علی کہتے ہیں جب رسول اللہ کو غسل دیا جا رہا تھا، جب مصطفیٰ جان رحمت کو غسل دیا جا رہا تھا، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ اکبر وہ چاند سے زیادہ روشن ناف مبارک، وہ چاند سے زیادہ روشن ناف مبارک، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ علی نے چاہا، علی اپنے آپ سے کہتے ہیں اے علی کیوں نہ یہ پانی پی لیا جائے، کیوں نہ یہ پانی ناف کے اندر جو پانی تھا ایک قطرہ کیوں نہ یہ پی لیا جائے۔ علی کہتے ہیں جب سے علی نے زبان کی نوک سے ناف رسول جو چمکتی ہوئی ناف، آفتاب سے زیادہ چمکتی ہوئی ناف، وہاں سے جب نوک زبان سے علی نے وہ پانی پی لیا، علی عالم بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ علی عالم بن گیا، اور میرا علی اس کے بعد ایسا عالم بنا کہ اللہ اکبر ایک مرتبہ حضرت جبریل امین انسانی شکل میں مولا علی کے پاس آئے، انسانی شکل میں مولا علی کے پاس آئے۔ دیکھیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا، جد امجد کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں، جد امجد کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین انسانی شکل میں پریکشا لینے کے لیے، ایگزام لینے کے لیے، علی کی ایگزام لینے کے لیے انسانی شکل میں علی کے پاس آئے۔ مولا علی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جبریل ہے، انسانی شکل میں آئے، کہنے لگے کہ حضور یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے، اس وقت جبریل کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی نے پہلے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر نیچے زمین کی طرف دیکھا، پھر ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ سب کچھ دیکھا۔ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، جد اعظم کہاں تک دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اے شخص میں نے آسمان دیکھ لیا، سارا دیکھ لیا، تحت السرا دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا، مشرق و مغرب اور سب کچھ میں نے، شمال و جنوب سب دیکھ لیا، جبریل مجھے کہیں نظر نہ آئے، شاید لگتا ہے انسانی شکل میں تو ہی جبریل ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انسانی شکل میں شاید تو ہی جبریل ہے۔ اللہ اکبر۔ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، جب جد اعلیٰ اتنا دور دور تک کا دیکھ لیتے ہیں تو یاد رکھے باپ کی وراثت میں اولاد کو وہی ملتا ہے جو باپ کے پاس ہوتا سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ۔ باپ کی وراثت سے اولاد کو وہی ملتا ہے جو باپ کے پاس ہوتا ہے۔ تو جب مولا علی اتنا دور دور کا دیکھ لیتے ہیں تو بتاؤ انہی کی اولاد غوث اعظم کہاں کہاں تک دیکھتے ہوں گے، سبحان اللہ، غوث اعظم کہاں کہاں تک دیکھتے ہوں گے۔ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا،
کہ اللہ کے تمام شہر میری نگاہوں کے سامنے، کہاں کہاں تک دیکھتے ہیں میرے غوث اعظم۔ مرید استاذ ایک مرتبہ شاگردوں کو لے کر بیٹھے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اچانک شاگرد کہتے ہیں کہ غوث اعظم پڑھاتے پڑھاتے اچانک سرکار غوث پاک نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال دیا، اپنا سیدھا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہاتھ نکالا تو آستین سے پانی ٹپک رہا تھا، آستین سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پسینہ اگر ٹپکے نا تو پتا چل جاتا ہے، اور پانی اگر ٹپکے تو پتا چل جاتا ہے۔ اس طریقے سے ٹپک رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا یہ پسینہ نہیں بلکہ پانی ہے، اس انداز سے ٹپک رہا تھا آستین سے، اور ہاتھ بھی گیلا ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، خیر یہ بات ہوئی، آئی گئی چلی گئی۔ اب یہ شاگرد جو تھے نا، غوث پاک کے شاگرد، یہ بھی بڑے ہوشیار تھے، جب بھی کوئی ایسی بات دیکھتے تھے تو فوراً ڈیٹ وقت وغیرہ سب کچھ نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ کافی دنوں کے بعد ایک قافلہ جو ہے وہ غوث پاک کے مدرسے میں آیا، اور سرکار غوث پاک کا پتہ پوچھنے لگے کہ بتاؤ غوث اعظم کہاں ملیں گے۔ شاگردوں نے پوچھا کیا کام ہے آپ کو؟ کہا ہم جو ہے بغداد کے تاجر ہے، تجارت کی غرض سے اس پار گئے تھے، اور کافی ہمیں اللہ نے منافع عطا فرمایا، ہماری تجارت کامیاب رہی، اور جب ہم کشتی میں بیٹھ کر آ رہے تھے اچانک بیچ تالاب بیچ دریا میں ہماری کشتی جو ہے اچانک طوفان کی وجہ سے ہماری کشتی بھون میں پھنس گئی۔ ہم میں کا ایک شخص، وہ تاجر کہتے ہیں، ہم میں کا ایک شخص غوث پاک کا مرید تھا، چاہنے والا تھا۔ بھور میں جب ہماری کشتی ڈوبنے لگی تو اس نے زور زور سے پکارا، یا غوث اعظم ہماری مدد کیجئے، یا غوث اعظم ہماری مدد کیجئے۔ ہم نے اپنی ان کھلی آنکھوں سے دیکھا، اچانک آسمان کی طرف سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور ہماری کشتی کو پکڑ کر کنارے لے آیا، ہماری کشتی کو پکڑ کر وہ کنارے لے آیا۔ اللہ اکبر، شاگردوں نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سا وقت تھا، وہ دن کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی؟ اللہ اکبر، یہ وہی دن نکلا، وہی تاریخ نکلی، وہی وقت نکلا جس وقت سرکار غوث پاک سبق پڑھاتے پڑھاتے آپ نے اپنی بغل میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ شاگردوں کو آج پتا چلا کہ گویا کہ غوث اعظم نے اس وقت بغل میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا، وہ تو بظاہر ہمارے سامنے وہ ہاتھ بغل میں گیا تھا، مگر وہاں دریا میں جو بھون میں کشتی پھنسی تھی اسے کنارے لگا رہے ہیں۔ اللہ، نعرے غوثیہ، سلطان ولایت، ولیوپ حکومت، فانوس ہدایت، سرتاج شریعت، اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت، ہے باعث برکت، ہے بیر سخاوت، دریائے کرامت، ایمان ولایت، ہو ہم پر عنایت، کمزور کی طاقت، مجبور کی راحت، ہو ہماری شفاعت، دلوائے جنت، سرکار کی الفت، دو اپنی محبت، جینوں پہ حکومت، دو دیدہ شربت۔ یاد رکھو، جتنی محبت اور عقیدت رکھو گے نا، جتنی محبت سے پکارو گے بے شک کرم ہو ہی جائے گا، جتنی عقیدت سے پکارو گے بے شک کرم ہو ہی جائے گا۔ یہ ہمارا بھی آزمایا ہوا ہے، آپ سب کا بھی آزمایا ہوا ہوگا کہ اللہ اکبر، جب بھی غوث الورا کو کسی نے بھی مشکل میں پکارا ہے، میرا غوث مدد کے لیے آیا ہے، میرا غوث مدد کے لیے آیا ہے۔ وہ شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہی وقت تھا جس وقت سرکار غوث پاک نے اپنے بغل میں ہاتھ ڈالا تھا، وہ بظاہر ہمارے سامنے ہاتھ بغل میں گیا تھا، ورنہ حقیقت میں تو وہ بھون میں جو کشتی ڈوب رہی تھی اس کو غوث پاک کنارے لگا رہے تھے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، تمہیں نا خدائی ملی غوث اعظم، تباہی سے ناؤ ہماری بچا دو آقا، ہوائے مخالف چلی غوث اعظم، ہوائے مخالف چلی غوث اعظم، نظر تو الی بلاد اللہ جمعن۔ انشاءاللہ آنے والی کل پھر اسی پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم سبحان اللہ، ورحمۃ اللہ سبحان اللہ، وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔